کوئی شخص اگر ہم میں سے تبلیغی جماعت میں قرآن و دعا یا قرآن کی صورتیں یا دعا سیکھنے کی غرض سے جائے 3 دن کے لیے یا 40 دن کے لیے یا پھر اور کسی کو متعین دن کے لیے جانا، تو وہ کیسا ہے؟ دن سیکھنے کے لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کیچڑ میں جائیں مچھلی پکڑنے تو آپ کا کپڑا صاف ستھرا رہے، مچھلی تو آپ کو ملے گی لیکن آپ کا کپڑا بھی بولو. تو آپ گئے قرآن حفظ کرنے کے لیے آپ کی مسجدیں ہیں، آپ کے علماء ہیں، آپ کے پاس علماء نہیں ہیں. پانی اگر یہ نہ ملے اگر آپ کو تو کیا مطلب آپ جا کے پیشاب پیئیں گے؟ صبر کیجیے، پانی اچھا تلاش کیجیے. جب آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر پیشاب کا خطرہ ملا ہوا ہے، بھوک لگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کے حافظ نہ بنیں یا قرآن کی صورتیں نہ یاد کریں اگر ایمان جانے کا خطرہ ہے. نیپال کا بارڈر پہ آپ بیٹھے ہو، آپ کو پتا آج الرٹ ہے کیونکہ الیکشن ہونے والا، بارڈر الرٹ ہے، گاڑیاں بھی چیک ہو رہی ہے اور وہاں اگر فائرنگ ہو رہی ہو تو آپ جاؤ گے وہاں؟ نہیں جاؤ. کیوں؟ آپ کو خطرہ ہے، بس جان چلی جائے گی. نہیں تو جائیے، بڑی محبت ہے نیپال سے تو جا کے آئیے، جان گما کے آئیں گے تو ٹھیک ہے. اب آپ اس جماعت میں جائیں گے آپ کا ایمان چلا جائے گا. ہاں اگر آپ عالم دین ہیں جیسے مولانا ہیں شیخ سلیم صاحب، یہ علماء ہیں، وہ علماء ان میں جائیں اور ان میں تقریر کریں اور ان کے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کریں تو یہ درست. لیکن عام آدمی بیچارے جس کو پتہ ہی نہیں صحیح ہے غلط کیا ہے، وہ ان کے تقدس میں آ کر کے جناب علی ان کے حلیہ دیکھ کر کے وہیں سجدہ کر لے گا اور پتہ چلا خلاص بائی بائی کیا چاہے ختم گئے جہنم انہی کے ساتھ.